والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی، انہیں دکھ یا رنج پہنچانا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، ان سے اظہار ناراضگی کرنا یا ان کی ضروریات اور خواہشات سے غفلت برتنا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ جو گناہ ہے ان میں سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تیری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹنا، بلکہ نرمی اور عزت کے ساتھ ان سے بات کر، رحم دلی کے ساتھ ان کے آگے جھک کر رہ اور دعا کر، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ میری پرورش کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس بات کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی فرض یا نفل والدین کے نافرمان کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ فرض عبادات قبول نہیں فرماتے، نہ نفل۔ پہلا والدین کا نافرمان، دوسرا احسان جتلانے والا، تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہوں کی سزا جلدی سے دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، ایک بدکاری اور والدین کی نافرمانی۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ بوڑھے والدین کی خدمت نہ کرنے والی اولاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نیک ناک خاک آلود ہو، رسوا اور ذلیل ہو، ہلاک ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہت بدقسمت ہے ایسا شخص جس کے بوڑھے والدین موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ والدین اولاد سے ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک والدین راضی نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اس کا غصہ والدین کے غصے میں ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اپنے والد کو ناراض کرنے والا شخص اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، جو شخص چاہے اسے محفوظ رکھے، جو چاہے اسے گرا دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ انہیں آپ اپنے والد کو خوش رکھیں گے تو آپ کو بہترین دروازہ کھلا ہوا نظر آئے گا، اور اگر آپ انہیں ناراض کریں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا جنت کا۔ والدین کے نافرمان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ پہلا والدین کا نافرمان،
دوسرا مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور تیسرا دایوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، پہلا والدین کے نافرمان، دوسرا بوڑھا شرابی، تیسرا احسان جتلانے والا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ والدین کو گالی دینا، اپنے یا کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کبائر میں یعنی بڑے بڑے گناہ میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت ڈالے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ پر کون لعنت ڈالتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں اس کے والد کو گالی دیتا ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کو ماں کی گالی دے اور وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ایک انسان کے اگر آپ سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دیں گے اور وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ ریزن آپ بنے۔ ماں باپ کے حقوق۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کو اف تک نہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ماں باپ کی عزت کو دھیان میں رکھتے ہوئے نرمی سے بات کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں عمر بھر ماں باپ کے لیے خود کو رحمت بن کر رہنا چاہیے اور اللہ سے ان پر رحمت کی دعا بھی کرنا چاہیے، یعنی ان کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے اور خود بھی رحمت بن کے رہنا چاہیے، یعنی ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اگر ماں باپ شرک یا کسی دوسرے غیر شرعی کام کا حکم دیں تو ان کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، لیکن بات کرتے ہوئے ان کی عزت کا اس کو دھیان رکھا جائے گا، ان کی بے عزتی اور گستاخی نہیں کی جائے گی۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا جو اگر ماں باپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، جیسے غیر شرعی کام کرتے ہیں، تو بہت زیادہ ان پہ غصہ کرنے لگتے ہیں، تو وہ جو لمٹ جو اللہ نے سیٹ کی اس کو کراس نہیں کیا جائے گا، ان سے ویسے ہی تہذیب ادب سے بات کی جائے گی، لیکن ان کی جو غلط بات ہوگی اسے نہیں مانا جائے گا۔ یعنی وہ کہیں کہ شرک کرو، درگاہ پہ لے کے چلو، یا پھر حجاب مت کرو، برقع مت پہنو، یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جو غیر شرعی چیزیں، تو اس میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، لیکن کسی بھی قسم کی ان سے گستاخی نہیں ہوگی کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ ان کو سمجھا دیا جائے گا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ حدیث، اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور ماں باپ کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب بہت سارے ایسے تھے نا جو بچے مسلمان ہو گئے تھے اور ماں باپ کافر تھے، تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ اب وہ اپنے کافر ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں، تو فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھے سے ان کے لیے دعا بھی کی جائے گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ان کے سامنے گستاخی نہیں کی جائے گی، اف تک کر کے بات نہیں کی جائے گی، چاہے وہ نان مسلمس ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو وہ غلط بات کریں گے، جیسے کہ بہت سارے آتا ہے صحابہ کے بارے میں کہ ان کی کسی کی والدہ نے ان سے کہا کہ نہیں، تم لات عزیٰ کی پوجا کرو، اللہ کو مت مانو، تو پھر ایسے کیسز میں پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ دنیا کے سارے معاملات میں ان سے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے۔ ماں باپ کے نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں یا باپ میں سے کسی کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، یعنی اس کو موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں چلا جاؤ، لیکن اس نے وہ موقع گنوا دیا۔
اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، جو چاہے اسے محفوظ رکھے، جو چاہے گرا دے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کہا تیری ماں۔ اس نے چوتھی بار پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی تین درجے ماں کا حق زیادہ ہے باپ سے، اس کے بعد باپ ہے، کیونکہ ماں پیٹ میں رکھتی ہے، جو ڈیلیوری کی جو درد ہوتا ہے وہ سہتی ہے، پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے ماں کا درجہ 3 درجے اوپر ہے باپ سے، بخاری کی روایت ہے۔ والدین سے نیکی۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے ماں باپ سے کے سر پر بوسہ دو، انہیں پیار کرو، یا ان دونوں کے ہاتھوں پر یا ان کے پاؤں پر، پھر تم اس سے یہ سمجھو کہ تم ان دونوں کی رضامندی کی انتہائی کو پہنچ چکے ہو۔ یعنی یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ نے صرف ان کی پیشانی پہ یا ہاتھوں پہ یا پیروں پہ پیار کر لیا، بوسہ دے دیا، انہیں کس کر لیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ کر لیا۔ اور نہ ہی ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تم واٹس ایپ یا فیس بک یا ان کے لیے کچھ جملے لکھو، اور نہ ہی یہ کہ تم ماں کے بارے میں کوئی نشید سنو تو تمہارے آنسو بہہ پڑیں۔ یہ وہ نیکی نہیں جو ہمارا مقصد ہے، یعنی یہ سب دکھاوی چیزیں ہیں، دکھاوٹی بناوٹی چیزیں ہیں یہ سب۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تمہارے والدین کے دل میں جو ہے تم اسے معلوم کرو، پھر تم ان کی طرف سے حکم کا انتظار کیے بغیر اس کام کو کر لو، یعنی یہ جاننے کی کوشش کرو کہ انہیں چاہیے کیا، وہ تم سے کہیں اس سے پہلے وہ کام کر لو۔ نیکی یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ کیا چیز ان کو خوشی دیتی ہے، پھر تم اسے کرنے کی طرف جلدی کرو، اور جو چیز انہیں غم دیتی ہے اسے چھوڑ دو، اور تم سخت کوشش کرو کہ وہ اس کو کبھی بھی تم میں نہ دیکھیں، یعنی کوئی بھی ایسی غلط بات جو انہیں پسند نہیں ہے وہ تم میں نہیں ہونی چاہیے۔ نیکی یہ ہے کہ کسی کام کا احساس ہو جائے اور تمہارے والدین اس کا ذکر تم سے کریں کہ بے شک یہ ان کی خواہش ہے، تو تم فوراً اسے کر گزرو، اگرچہ وہ ایک چائے کی پیالی ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی راحت کے لیے حریص یعنی گریڈی ہو جاؤ، اگرچہ وہ تمہاری خوش بختی کی قیمت پر ہو۔ بس اگر تمہارا رات کو جاگنا ان دونوں کی خوشی کی قیمت پر ہو تو تمہارا رات کو جلدی سونا ان کے ساتھ نیکی ہے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ منع کرتے ہیں بچوں کو، جیسے رات کو جلدی سو جاؤ، یہ جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بہت بڑی بڑی باتوں کہی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگرچہ تم اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں کمی کر لو تو اس سے تمہارا سینہ کھل جائے گا، یعنی تم چھوٹی چھوٹی باتوں کا ان کا خیال رکھو گے تو وہ بھی خوش ہوں گے، اور ماں باپ کے دل سے جب دعا نکلتی ہے تو وہ دعا جو ہوتی ہے وہ بچوں کے بہت زندگی بھر کام آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے بچوں سے راضی ہوتے ہیں۔ نیکی یہ ہے کہ تم اپنی ماں پر کثرت سے اپنے مال میں سے خرچ کرو، اگرچہ وہ خود لاکھوں کے مالک ہوں، یہ سوچے بغیر کہ ان کے پاس کتنا ہے اور کتنا چلا گیا ہے، اور کیا اس سے ضرورت ہے یا نہیں، کہ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے وہ ان کے راتوں کو جاگنے اور ان کی تھکان اور ان کی مشقت اور ان کی راتوں کی سخت کوشش کی وجہ سے آیا، یعنی تمہارے پاس جو بھی مال ہے، جو کچھ بھی ہو تم، وہ انہی کی وجہ سے ہو، وہ جو اس نے تمہاری رعایت کرتے ہوئے گزاری ہے، یعنی جو تمہیں پالا ہے، تمہیں اتنے سال تمہارا خیال رکھا ہے، وہ سب انہی کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس ڈھیروں مال بھی ہو تب بھی ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ نیکی یہ ہے کہ تم ان کی راحت کی تلاش میں رہو، بس اب تم اسے اپنی خاطر محنت مشقت نہ کرنے دو، بس اتنا ہی کافی ہے جو اس نے تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک محنت اور کوشش کی ہے، یہاں تک کہ تم اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، یعنی تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو انہی کی محنتوں کی وجہ سے ہو۔ نیکی یہ ہے کہ تم ان کو
ہنسانے کا سبب بن جاؤ، اگرچہ تم خود کو بہت باتونی یا ہنسانے والا محسوس نہ کرو، تب بھی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اور بھی بہت زیادہ راستے ہیں جو جنت تک لے جاتے ہیں، تو تم اسے صرف ایک بوسے تک ہی محدود نہ کر لو۔ کبھی اس بوسے کے بعد بھی بہت کوتاہیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ظاہری طور پر بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن تکلیف پہنچاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان ایسی ذمہ داری نہیں کہ تمہارے بھائیوں کے بیچ باقی مقرر کر لی جائے، یعنی ایسا نہیں کہ کبھی تم سنبھالو کبھی تم سنبھالو، بلکہ یہ تو جنت کے دروازے کی طرف دوڑ کرنا ہے۔ اگرچہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ضروری ہے۔